کہ موسم بارش کا ہو گیا اور جو علاقائی کمیٹی کے انتظامات میں جہاں شامل تھی پروگرام وہاں ممکن نہ تھا، اس لیے مسجد میں اس پروگرام کو رکھا گیا۔ لیکن بھی آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بارش نے اپنا زور دکھایا ہے، آپ نے اپنا زور دکھایا ہے۔ جن دیوانوں کو بیٹھنے جگہ نہیں ملی ابھی بھی وہ بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بارش میں کھڑے، جو کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے گھر جانا تو ماں کے قدم چھونا اور باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، کہنا کہ سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، تمہاری پرورش کا کمال تھا، ہم نے مدینے والے کی کھڑے ہو کے باتیں سنی۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں سارے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، سارے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں جو ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھائیں کتنے اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء کو چھوڑ کے میں سب کو ہمارا عوام ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، سارے بریلی والے لوگ ہیں نا۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں اور اس کو اپنے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دورنگی چھوڑ دے گرد ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ عقائد میں ہر حال میں امام احمد رضا کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اگر وہاں معاملہ ڈھول مل ہے تو پھر اعلیٰ حضرت سے اپنا نام جوڑنے کی قطعی طور کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر اللہ کہ اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا، اور میرا مزاج میں کہتا ہوں جب کبھی یاد آ جائے کہ رب نے انسان بنایا، ایک سجدہ شکر اس نعمت پہ کرو، پھر خیال آئے کہ مسلمان بنایا، پھر سجدہ شکر ایک اس نعمت پہ بھی کرو، پھر یہ خیال آئے کہ حضور کا چاہنے والا بنایا، تو پھر ایک سجدہ شکر اس نعمت پہ کرو، اور جب یاد آ جائے کہ امام احمد رضا ہمارے حصے میں آئے ہیں تو ایک سجدہ ہی شکریہ میں بھی کریں گے۔ اس لیے کہ آج جو اس عشق کی شمع دلوں میں چل رہی ہے نا، یہ میرے امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور عقائد میں ایک بار ہم امام احمد رضا کے ساتھ ناخن برابر بھی ہم ان سے الگ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو امام احمد رضا نے نظریات ہمارے سامنے رکھ کے صاف کر کے ہم ان پہ عمل پیرا ہیں، اور انہی کی بولی میں ہمارا یہی نعرہ رہتا ہے، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ اگلی بات تھوڑی دیر کے بعد ماشاءاللہ شہزادہ مولا کائنات کی آمد ہو، حالانکہ یہ کمیٹی کی بھی ہم نے تعالیٰ کئی سال سے مسلسل کوشش رہی کہ حضور رئیس الوقتیہ تشریف لائیں، لیکن اپنی کسی مصروفیت یا عذر شرعی کی بنیاد پر نہیں آتی، اور ہوتے ہوئے بھی پیر میں سب کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن حضرت کے بارے میں بہت قریب سے میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ وہ پیر ہے جو مریدوں سے کم ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ سبق لے کے جانا، یہ مریدوں سے کم ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ماں کی اجازت ہوتی ہے تب سفر کرتے ہیں، اور ماں کی اجازت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ماں کی خدمت میں رہا۔ میں نے یہ بات عرس کے موقع پہ کہی تھی تو کئی لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا، یار یہ کیا کہہ دیا، یہ تو ایک قسم سے برائی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ جتنے لوگ جلسوں میں جا کے مشہور ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ حضرت جلسے میں نہ پہنچ پا کے مشہور ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بات کروں
جب کبھی کسی پہ طنز کیا کریں یا اپنے تان و تشریح کا نشانہ بنایا کریں تو تھوڑا سوچ سمجھ لیا کریں. کئی بار یہ باتیں سننے کو ملتی ہے. آج یہ بات میں ہم ریکارڈ کہہ رہا ہوں. دنیا سنے کہ اگر کوئی ہمارا بزرگ اپنے وعدے پر نہیں پہنچ پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے دھوکہ دیا. مجبوری اور شامل رہتی ہے ہر کسی کے ساتھ. کسی کو بھی کوئی بھی عذر لاحق ہو سکتا ہے. بہرحال مدت مدید کے بعد مجھے جہاں تک خیال ہے, جیسا میں نے سنا ہے, تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد آج حضرت اس جگہ پہ تشریف لائے. مدد سے والے ہو گئے کتنے ہو گئے 5 یا 6 سال کے بعد میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ واقعی مقدر سے ناز کریں. تھوڑی دیر میں اس چہرے کی زیارت ہونے والی ہے کہ جس چہرے کو دیکھو تو یہ خیال آتا ہے اگر شہزادوں میں اتنی سادگی کو تو پھر مدینے والے ناموں میں کتنی سادگی. آپ دیکھیں گے نہ کوئی جبہ, نہ کوئی شان والی دستار, نہ کوئی چمک دمک والے کپڑے, بس سادہ سا لباس. اور حضور کا بیٹا جب آئے گا انشاءاللہ دیکھیں گے محفل میں 4 سال لگ جائیں گے. حضور رئیس الانبیاء کی آمد ہوگی اور حضرت دعاؤں سے نوازیں گے. اگر ان کو آگے جگہ مل جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. بچے میرے بیٹے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں, تھوڑا تھوڑا زیادہ نا. شاد محمد یعقوب ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ادارے میں ماشاءاللہ تقریباً 16 حافظ قرآن سال اس پہ بولنا چاہیے تھا سبحان اللہ. بتاتے چلیں گے انشاءاللہ جب جس کی ضرورت ہے کیا بولنا چاہیے تھا سبحان اللہ. اگر کوئی پردھان 5 کلو کا راشن کا تھیلا دے دے تو صبح سے شام تک گیت گاتے ہیں ہم لوگ تو 5 کلو کا راشن کا تھیلا ملا ہے پردھان جی سے, جبکہ وہ اس دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس ادارے میں قوم کو 16 حافظ قرآن آتی ہے. سبحان اللہ.
آتے رہتے تو ماشاءاللہ چھوٹیوں کا بھی اہتمام رہنا چاہیے. آئندہ اگر جوتا خریدنے چاہے نا تو 950 کا جوتا لے لینا, لیکن 50 روپے کی ٹوپی ضرور لے. ٹھیک ہے, جس کے بعد ٹوپی نہیں ہے وہ مال رکھ لے, کپڑا رکھ لے. ادب کی محفل ہے درس رکھیے. وہ ہمارے سید طالب صاحب دامت الہی, انہوں نے آج ایسی عظیم شخصیت کو دعوت دی کہ جو شریعت و طریقت کا سنگم ہے, اور ایک ہی ذات کے اندر آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی نظر آئے گا اور سرکار فاتح بالجرام کا پیغام بھی نظر آئے گا. یہ انتخاب کوئی عام انتخاب نہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ذات جس زمین سے آئی ہے نا, میرے امام نے اس زمین کے کھانے کو جنت کا کھانا کہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے بہت سارے سادات کی سیادت میں شک ہو, لیکن یہ دعائیں کہ یہ ایسے سید ہیں کہ جن کی شجرے کی صداقت کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. اور وزیر صاحب کو بلایا, کبھی گلگرام شریف جانا ہو تو ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھنا کیسے کیسے لوگ ان کی چوکھٹ پہ بھکاری بن کے کھڑے رہتے ہیں. یہاں پاس بھی حضرت تشریف لائے, بہت بڑی بات ہے. ان کی گلیوں میں ان سے ملاقاتوں کے لیے بڑے بڑوں کی جوتیاں گھل جایا کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگرام شریف جس زمین سے سرکار تعلق رکھتے ہیں وہ خود حضرت کا گھرانہ, یہ ایسا گھرانہ ہے جہاں نہ کسی چمچی کی چلتی ہے نہ کسی چمچے کی چلتی ہے. آدمی ذرا سی شہرت پا جائے نا تو آگے پیچھے چمچے کھٹکنے لگتے ہیں. اور اتنی بڑی شخصیت کا مالک وہاں کسی نہ چمچ کی چلتی ہے نہ چمچے کی چلتی ہے. وہاں جو بندہ دل میں سچائی لے کے جاتا ہے پھر اس کے نظریے کے مطابق اس کو نوازا جاتا ہے. اتنی عظیم شخصیت. میں ادے پور میں بیٹھا ہوا تھا, سرکار کے حوالے سے بات چلنے لگی. آج جتنا ہو سکے برکتیں حاصل کرنے, پتہ نہیں پھر حضرت سے ملاقات ہو یا نہ ہو. اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ چومنے ڈٹ جاؤ. ہمارے بزرگ جس چیز کو پسند کریں وہ کرو, اور جسے وہ ناپسند کریں پیچھے ہٹ جاؤ. یہ بھی خیال رکھیے گا. تو آج برکتیں حاصل کرنی ہے. ادے پور میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بات سرکار کی چلی تو شیر و شکر کی دنیا میں ایک نام ہے عثمان حاجی, اتراکھنڈ والے نہیں, ادے پور والے. وہ بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگے. میں نے ایک بات کہی, میں نے کیا بات عثمان بھائی, کہنے لگے آپ سرکار ادھر کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے لگے جو برکت میں نے حضرت سے پائی ہے شاید آپ نے بھی نہیں پائی. میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں میں نے بار بار سنا ہے, بلکہ میں وہ ہوں جسے ڈاکٹروں نے تقریر پہ پابندی لگائی. بیڈ ریسٹ کا مجھے کہا گیا اور یہ کہا کہ کھولو کے بھی تو صرف موشن میں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں, کیونکہ میرے ہاتھ میں درد تھا. 2 دن میں ہاسپٹل میں تھا. یہ خبر سرکار کو میری حضرت نے کہا مولانا کو بھیج دو. جب میں گلگرام شریف گیا حضرت نے پانی پہ تنگ کیا, وہ کہنے لگے یہ پانی پی لینا. میں نے کہا حضرت دوا, کہنے لگے تمہاری مرضی ہے, میں نے اپنا کام کر دیا ہے. خدا کی قسم اس دن سے ایک گولی آج تک نہیں کھائی ہے. 15 دن پانی پیا. اس سے پہلے 1.25 گھنٹہ بولتا تھا, آج رب کا شکر ہے 1.5 گھنٹہ بولتا
تو پتا نہیں چلتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چٹکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا. کہنے لگے ہاں میں نے یہ بات سنی ہے, لیکن اس سے بھی بڑا کرم میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے عثمان بھائی سے کہا بھائی میں چھوٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں, اور بھائی کون بات ہے, نام میں نے لے دیا ہے, پتا بتا دیا ہے, جسے یقین نہ ہو جا کے اسے کچھ پتا کر لیجیے گا. عثمان بھائی نے کہا 10 سال نکاح ہو گئے, کوئی اولاد نہیں, 15 لاکھ روپے سے زیادہ میں خرچ کر چکا تھا, بچے کی امید لگی ہوئی. کسی نے کہا کہ احترام والا جو بابا ہے وہ کسی کو خالی نہیں لگ جاتا ہے. میں نے اپنے کو بلایا, انہیں کچھ سرکار تشریف لائے. میں نے کہا حضرت 10 سال ہو گئے کوئی بچہ نہیں ہے. ہم مسکرا کے اتنا کہا تھا وہ سے باپ تمہیں بیٹا عطا کریں گے. احترام والا بابا اتنا کہہ کے چلا آیا. اگلی رات میری بیوی خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ بغداد والا آیا ہے, گود میں بیٹا دیا ہے, دے کر کے چلا گیا ہے. 2 مہینے کے بعد خدا نے میرے آنگن میں بیٹے والی دولت عطا فرمائی. کیا کہنے والے بھائی بہت بڑی شخصیت کو حضرت نے بلایا ہے. یہ آپ سے ہمدردی حضرت کی جو وہاں نہیں کر سکتے ہیں یہاں آپ ان کے چہرے کو دیکھیں, جو وہاں سے نہیں پہنچ پاتے یہاں سے ملاقات کر لو. تو ہم تو قدر سے کہتے ہیں جب تک دکھے لگے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انوبھو کر بہت بڑی شخصیت کو سید صاحب نے بلایا ہے. یہ انتخاب میں کہتا ہوں یہ نظر بھی حقیقی نہیں ہوئی. 5 سال سے لائن میں لگے رہنا کوئی مذاق ہے. بڑے سے بڑا پیر بھی 2 سال نہ آئے نا, بندہ کہتا چھوڑو جی اس سے بڑے تو نہیں پیر. لیکن ایک سید سادے دوسرے سید سادے کے لیے 5 سال کا لمبا انتظار, کچھ تو رہا ہوگا, کوئی تو حقیقت ہوگی نا. بس اتنا سمجھ لو میرے مرشد گرامی آقائی مولائی سیدی سندی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان حضور حضرت میاں صاحب اللہ دامت اللہ علیہ نے ممبئی میں کہا تھا, فرمایا تھا کہ میں اپنے مریدوں کو ویس مصطفیٰ کے حوالے کرتا ہوں. یوں تو کوئی کسی کے حوالے کسی کو نہیں کر دیتا نا, اتنی آسانی سے تو کوئی کسی کو نہیں دے دیتا, کچھ تو ہوگا نا. اور ایک تاریخ ہم جانتے ہیں, جب ایک قطب جاتا ہے نا تو اپنی جگہ دوسرے قطب کو مقرر کر کے جاتا ہے. یہ کبھی پڑھیں گے تو سب آپ کو سمجھ میں یہ بات آئی. جب ایک قطب جگہ چھوڑتا ہے تو دوسرے قطب کا انتخاب کرتا ہے. یہ 20 سال سے پہلے میرے مرشد تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ میں اپنے مرید کو ویس مصطفیٰ کے حوالے کرتا ہوں, اور حضرت نے ایک شخص سے بھی یہ بات کہی سرکار دنیا میں یہ بات تاج الشریعہ نے کیوں کہی تھی, یہ لوگوں کو ہمارے انتقال کے بعد پتا چلے گا. میں کہتا ہوں یار یہ کتنا بڑا راز ہے جس میں پردہ ڈالا گیا ہے, آج موقع مل گیا ہے, اگر پکڑ لو ان کے ہو جاؤ خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو. بہت بڑی بات ہے آج سرکار میں مصطفیٰ تشریف لائے. ہمیں یوسف برکات حاصل کرنے یوسف برکات میں نے ایک دن خود کہا تھا, میں خود دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں گرجران شریف میں ایک تعویذ اور ایک پھول, صرف اتنا ہے, ایک تعویذ اور ایک دھوپ مار, بس. آپ دیکھیں کینسر والا بھی اسی لائن ہے, برین ٹیومر والا بھی اسی لائن ہے, بلڈ پریشر والا بھی اسی لائن ہے, بخار والا بھی اسی لائن ہے, کھانسی والا بھی اسی لائن ہے. زبان وہی ہے, دم وہی ہے, سانس وہی ہے, نظر وہی ہے, ہاتھ وہی ہے, ذات وہی ہے. کوئی ایسا ڈاکٹر بتاؤ جو اتنے مرضوں کا ایک ساتھ علاج کرتا ہو, ایک اینٹی دیتا ہو. میں نے ایک دن سرکار سے کہا تھا یہ بات آج کہہ رہا ہوں, میں نے کہا حضرت جی یہ بھیڑ اتنی کیوں لگی رہتی ہے, آپ کے یہاں 50 روپے کا ٹوکن نہیں لگتا, 100 روپے تعویذ کے نہیں لگتے. کہنے لگے مولانا یہی لگنے کو. میں نے کہا یہ کیوں ہوتا ہے, ہمارا کمان نہیں, یہ رب نے دوسری عدالت کی ہے, ہم کو تم کر دیتے ہیں, میرے سوا خدا دیتا.
بھائی بہت دماغ لگا ہے، ہم اس نتیجے سے پہنچے کیوں نہ ملے شفا؟ وجہ صرف یہ ہے بیٹے ان کے ہیں جن کی اپنی شان جن کے قدموں کا دھوبن ہے آبے ہے وہ جامع مسیحا، ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی اب بہت ذات کی مدام ہے، بہت ذات تو فیض حاصل کرنا ہے۔ میں خدا کی قسم کیا کہوں گا، یہ نصیب والے طلباء ہیں جن کے ہاتھ میں سرو پہ حضرت کا ہاتھ جاتا ہے، مقدروں والے بڑا نصیب رب نے آپ کو عطا کیا، اور یہ احسان ہے آپ کے اساتذہ کا اور آپ کے مینیجر صاحب کا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ آپ کی برادر کے موقع پہ تشریف لائے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سرکار کی آمد ہوگی، بس اتنا سمجھ لو مالیرہ شریف کا ایک نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، زور سے بچوں کو، سارے نہیں بول رہے ہیں، آدھی روٹی کھائیں گے، ایک بار مرید بنائیں گے، بینک بیلنس بڑھائیں گے، یہ نعرہ دینا چاہیے تھا نا کیونکہ پیر صاحب تھے، لیکن یہ نہیں، لوگ جتنے بڑے ہوتے بات اتنی بڑی کرتے ہیں، انہوں نے ایک دو لائنوں میں پوری زندگی سمجھا دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، یہ نعرہ ہر سنی کو ہونا چاہیے، آدھی روٹی کھائیں گے، یہ علماء بول رہے ہیں، آپ تو نہیں بول رہے کہ جیب کاٹنے کا ارادہ ہے، تعلیم پہ فوکس کریں، علم سب سے زیادہ ضروری ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، مجھے پتا یہ آواز اس لیے کی نکل رہی ہے کہ آدھے سے زیادہ بچے تمہارے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ تو ہم ہی بچے ہے نا، اللہ ہمیں اولاد دے گا تو ہم اپنے بچے بنائیں گے، ہے نا، آدھی روٹی کھائیں گے، وہ قلم کرے مارے گا، مائی پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے جس گھر میں جنات ہو بھاگتے نہ ہو، تب اس گھر میں کھڑے ہو کے اتنا کہہ دو کہ اویس میاں سے کہہ دوں گا، کہتے سارے جنات روٹی خالی کر کے باہر جاتے ہیں، اتنی بابر کرتا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کی یہ عظیم محفل جو سجی ہے نا، اس کو دو حصہ ہے، ایک تو عید میلاد النبی، دوسری بچوں کی برات۔ یہ مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منانا بریلویوں کا مقدر ہے، سنیوں کا مقدر ہے، اور سنیت کا معیار مسلک اعلیٰ ہے۔ یہ خیال رکھیے، کئی نام کھٹمن، چھچوندر، کینچوئے، برساتی مینڈر، ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں، ہم یہ کہتے ہیں بیٹے کو لاکھ انکار کر، اگر سنی بنے گا نا تو نظریوں میں مسلک اعلیٰ حضرت خود بہت چمکنے لگے گا، کبھی ہم ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بتا مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ خالی نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، کام مسلک اعلیٰ حضرت۔ جب تو یہ کہے گا میرا وہ عقیدہ ہے کہ نبی کو اللہ نے انہیں طے بتا دیا ہے، تو ہم کہیں گے یہی تو مسئلہ کیا ہے۔ جب تو یہ کہے گا کہ حضور مدد کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہی تو مسئلہ کیا ہے۔ اگر تو یہ کہے حضور مدینے سے بیٹھے بیٹھے یہاں تک کی سنتے تو ہم کہیں گے کہ یہی تو مسئلہ کیا ہے۔ تم کہو گے کیسے؟ تو ہم کہیں گے پڑا حضرت کا شعر، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یہ مصطفیٰ کے جشن کی خوشی منانا ہم سنیوں کا پڑتا ہے، حضور آئے، کائنات مسکرانے لگی۔ نوجوانوں میں ایک بات بتاؤں، بہکانے کے لیے لوگ بہت ہیں، کئی بار ہمارے جھنڈوں پہ اعتراض، ہماری روشنی پہ اعتراض، ہمارے جلوس پہ اعتراض۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نیا تماشا ہوا، وہابیوں نے بھی جلوس نکالا، جلوس نکالا مفتی صاحب، ہم نے سوچا رہے یہ جلوس نکال رہے
जब गौर से देखा तो काली पट्टियां बांधे हुए, काली पट्टियां बांधे हुए। पता किया गया इन्होंने काली पट्टियां क्यों, तो बताया गया कि सुन्नी बरेलवी उनके आने का जश्न मनाते हैं और ये वहाबी उनकी वफात का गम मना रहे हैं। हैरत की बात, मैं तो एक बात ये कहता हूं, विसाल और आमद छोड़ी, हम उस बंदे पे राजी में हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर के अंदर बेटियां मुस्कुरा रही, हम उस शख्स में राजी में हुजूर की आमद का जश्न मनाए जिसके घर में माँ बेटों को थप्पड़ मारती है और बेटा मुस्कुरा के मामा कहता है। आप कहेंगे क्यों, तो सुने, बाप जूता लेके खड़ा हो, अपनी जगहों पे बैठ गए। शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हुए मुस्तफा साहिब किबला वस्ती अंताहे आलिया कादरिया बड़ी सरकार प्रोग्राम शरीफ की आमद हो चुकी है। हम और आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला के पार्टी का खिताब को सुन करके अपने मालूमात में इजाफा करें। बैठ जाए, आप अपना बैठ जाए। रास्ता बनाने साहब की बात याद है, मेरे साहिब में साहिब की रास्ता बना है। स्टेट में छोट काहीतरी का हुए मैं काबिल तो नहीं हूँ कि हजरत खादिम का तारुफ करा सके, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुजद्दिद जो आलमगीर अलैहिर्रहमान है, उन्होंने जो अपने ज़माने में लिखा है, जो हजरत के बारे में, हजरत के खानदान के बारे में लिखा है, वो ये है कि ये वो लोग हैं जो दीनों से लगाने वाले के लायक हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करके हम्माद रज़ा साहब को सिर्फ वापस बाइक के हवाले करता हूँ। कैसे आकाओं का बंदा हो सकता है, वो वाली मेरी सरकारों के माशाअल्लाह। मजीद में अब काबुल के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हजरत का चेहरा देख के अंदाजा हो गया होगा कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल ने चेहरा बता रहा है कि आने रसूल। ये सैयद साहब क़िबला की मोहब्बतें और हज़रत की करम फरमाई कि हमारी और आपकी आगे किस्मत जगमगाई। सरकार तशरीफ फरमा है, तो बस हजरत की इजाजत लेते हुए मैं चंद बातें कह के बात को खत्म करूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि लोग, उन लोगों ने भी जुलूस निकाला लेकिन काली पट्टियां बांधी। पता ये लगा कि उन्हें हुजूर की वफात का गम है, वो इसलिए पट्टियां लपेट के चल रहे हैं।
मैं ये कहता हूँ गम उसका किया जा सकता है जो चला गया हो, और जो जाने के लिए ना आया हो, हमेशा रहने के लिए हमारे बीच आया हो, उस जात का गम नहीं मनाया जाएगा, उसके आने की खुशी मनाई जाएगी। और ये बात याद रखिएगा, अगर कोई कहे हुजूर चले गए, तो एक सीधी सी बात है, आला हज़रत का एक शेर कि जो मेरे इमाम ने कहा था, वो जो न दे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका है इसलिए सितारे चमक रहे हैं, इसलिए चांद में चांदनी आती है, सूरज में रोशनी आती है, और सुबह कयामत तक ये चमकते रहते हैं। मेरे सरकार हैं इसलिए उनके जाने का गम नहीं, उनके आने की खुशियां मनाई जाएगी, उनके आने की खुशियां मनाई जाएगी। सरकार आए, कायनात मुस्कुराने लगी। आका करीम ने पूरी कायनात को देखा, सबको देखा। इस कायनात के अंदर इतने चराई, इतने ऐब और इतने सारे बुराइयां थी कि एक वक्त में सबका खात्मा बहुत मुश्किल था। आका करीम ने हालात देखते हुए अपने रब से इल्तिजा फरमाई, मालिक इतनी बीमारियां, इलाज बता। तो रब ने महबूब को सबसे पहली जो दवा दी, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस आयत के ज़ेरे उन्वान फरमाया गया कि सबसे पहले तालीम का पैगाम लाने वाली ज़ात मेरे मुस्तफा की ज़ात। आका करीम ये पैगाम लेकर के आए और इस एक एंटीबायोटिक मिले और कम वक्त के अंदर सारी बुराइयों का खात्मा किया। ये वजह है आज हमारे इदारे, हमारे मदारी, हमारे उलमा रातों दिन कोशिश किया करते हैं ताकि इल्म ज्यादा से ज्यादा फैले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा तालीम आम होती चली जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बुराइयों का खात्मा हो। और यही वजह है जो आज भी हमारे देते हैं, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इसी वजह से ये कोशिश की जाती है। ये मुस्तफा का पैगाम है जो हर घर पहुंचना चाहिए। उसी पैगाम को आम करने के लिए उलमा हमारा गोश्त तैयार रहते हैं। अल्लाह पर मैंने 3 बहुत देखे हैं, मगर खुदा की कसम ऐसे 3 बहुत कम देखे हैं। हर कोई चाहता है ऐसा मुरीद मिल जाए तो फ्री का टिकट लेके मैं उम्र पे चला जाऊं, फ्री का खर्चा उठ जाए, मैं हाजी बन जाऊं। एक दिन सरकार खूब करवाने लगे, हजरत ने बताया, मुरीद आके कहने लगे, हजरत जी तमन्ना है हमारी उम्रा करने चले जाएंगे, जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, याद रखिएगा, काम को दे दीजिए, तुमको जो राजी करे, दिल को बनाने लगा, तुम पे करोड़ों लोग और अन्य कहते हैं काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, सरकार अहमद रजा तुम पे करोड़ों लोग। असल क्या होता है, नीयत असल होती है। आज हजरत से कहने लगे, हजरत जी तमन्ना है उम्रा करने, आप हमारे पैसे से चले जाए, हमारे पैसे से उम्रा करने। लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को जो उम्रा कराते। सुनिए जरा, फरमाने लगे उम्रा करने, फिर फरमाया बैठ जाएंगे, बैठ कर इत्तेफाक देखो। थोड़ी देर के बाद कोई गरीब बंदा आया, पूरी बात जो हजरत ने लफ्ज़ बलफ्ज़ बताई है नहीं, मैं मफ़हूम बयान करूँ। हजरत मौजूद में आया, उसने चेहरा उतरा हुआ, हजरत ने फरमाया कैसे है, कह रहे हुजूर मेरा अपना घर नहीं है और मैं किसी की जमीन पे छप्पर डाल के ठीक करके रह रहा हूँ। सुनना बहुत गौर से, ठीक छप्पर में रह रहा हूँ, हुजूर को आपके मिलने वाले उन्होंने मुझसे जमीन खाली करके कहा वो अपना मकान बनाने चले, हुजूर कोई इंतजाम नहीं है। तो वो आए तो इसलिए थे कि हजरत ये कहें कि आप अपने मिलने वालों से कहते कुछ दिन की मोहलत तो होते। वो चप्पल जूती बेच करके गुजारा करने वाला बंदा, हजरत की बात जब बात की, हजरत ने उन लोगों को बताया जो उम्रे के टिकट की बात कर रहे थे, उम्रे पे भेजने। फरमाने लगे तुम मुझे क्यों भेजना चाहते हो, कहा ताकि हमें सवाब मिल जाए। फरमाने लगे पहले उम्रे से जाने से ज्यादा अहम इस गरीब के लिए 2 जमीन का इंतजाम हो जाए तो शायद वो मेरे उम्रे से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फरमाते हम लोग खुद बताते कि वो गए लेकर के जमीन की मकान बनवाया, वो सबको दिल पर रख के आया, जब पहले आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कितनी मुसीबतों में आ रहा है, और जब मकान बनने के बाद आया कहते मुस्कुराते हुए आ रहा था। हजरत फरमाते खुदा की कसम मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा शायद हुजूर मेरी हाजिरी से इतनी राजी न हो गए जितने गरीब के मकान बनने से मुस्तफा राजी हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद
اس طرح کی خیر کی نیت رکھے. میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں اور کئی بار ناراض ہو جاتے لوگ کہ اس نے ہمیں کہا. میں خدا کی قسم کسی کو نشانہ نہیں بنا. میں کہتا ہوں اگر آپ کو رسول دیکھ آئے ہیں آپ کے مقدر آپ کے نصیب ہے. مگر اللہ توفیق دینا تو کبھی رمضان میں ایک عمرے کے خرچے والا پیسہ اٹھا کر کسی غریب کی افطاری کا انتظام کر دو, کسی کمزور کی سحری کا انتظام کر دو. شاید مسجد نبی کے سہن میں بیٹھ کر کے کہیں کھجوروں سے آقا اتنا راضی نہ ہو جتنا غریب کے دسترخوان پہ لگے ہوئی کھجور کو دیکھ کے مصطفیٰ راضی. یہ اصل چیز ہوتی ہے. حضرت سے کسی نے کہا حضرت جی ہم آپ کے یہاں کے 3 بھگونے بنوانا چاہتے ہیں, آپ کے لنگر کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا سنو تو میرے یہاں رہنا چاہتے ہو نا, یہ لے کے کسی مدرسے چلے جاؤ اور یہی کھانا جا کے مدرسے کے طلبا کو کھلا. خدا کی قسم یہ نظریہ اگر ہو جائے نا سارے چیزوں کے تو پھر خانقاہوں سے زیادہ پیسہ تمہیں مدرسوں میں نہ لگا. پھر نہ اساتذہ کی تنخواہیں ادھار ہوگی, نہ طلبا پانی جیسی دال کھائیں گے, نہ چھوٹی چٹائی پر بیٹھ کے بڑھیں گے. دنیا نیت کے انتخاب بات سے کرے گی. خدا کی قسم جو عزت رب نے مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا کی ہے وہ دنیا کے مریض تک کوئی عزت نہیں. لیکن کرے گا. آج تو جو پیر آتا ساری فضیلت اپنی بتا, مجھے دے دو کتنا مل جائے گا, میرا یہ کر دو آپ کا یہ ہو جائے گا, میرا وہ کر دو. ہم تو ایک بات جانتے ہیں ہم دوسروں کا بھلا سوچیں رب ہمارے حق میں بھلائی کا فیصلہ فرما. یہ اصل چیز ہے. یہ ادارے چل رہے ہیں خدا کی قسم. یہ دوسری صاحب کی بلا تشریف فرمائے. میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے اتنی آسانی سے مدد تو نہیں کرتی اور طلبا کو ہلکے میں مت لیں. یہ عظمتوں والی جماعت ہے, یہ برکتوں والی جماعت ہے. سرکار رئیس الانبیاء کی بارگاہ میں ایک نابینا ہے, میں مدرسے کے حوالے سے بات کروں اور بتایا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, چلی گئی ہے, تھی مگر ختم ہو گئی. پھر حضرت نے فرمایا کہ یہی رہو. حضور کیا کروں؟ تو فرمانے لگے کچھ دن رہو. وہ وہاں رہا, اللہ نے اسے آنکھیں عطا کی. جب آنکھوں کی روشنی آ گئی تو وہ مدرسے کے بچوں کی پلیٹیں ڈھونڈتا تھا. میں نے خود اس سے ایک پوچھا تھا بھائی تم ہی ہونا جسے آنکھیں ملی؟ اس نے کہا ہاں. میں نے یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا جب آنکھیں نہیں ملی ہیں تو پھر نوکری یہی نہیں کرتے رہے. یہ کنڈیشن ہے تو آپ طلبا کی خدمت کریں, قرآن والوں کی خدمت کریں. اللہ برکتیں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. ذات تو بہت بڑی ہے. نسبت کی ہم بات کریں ہماری اوقات کا, ہماری اوقات کے اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا تیرا سب گھرانہ نور, سب گھرانہ نور. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. حضور کا بیٹا کہلانا یہ سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات ہے. اس لیے کہ محدث مفسر مقرر محنت سے بن سکتے لیکن سید نصیبوں سے بنا. یہ وہ رتبہ ہے جو علم کا رگڑنے سے نہیں, یہ مقدر کے چمکنے سے ملا کرتا ہے. ماشاءاللہ یہ ادارہ اس میں 16 حافظ قرآن کی بہت محنت سے ادارے چلتے ہیں. میں ادارہ دیکھا, دعا کرتا ہوں اللہ سید صاحب اللہ کی عمر میں اور تمام اساتذہ اکرام کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے. بڑی محنت ہوتی ہے. ایک منزل مقام 2 کمروں کا ہم پاتے نا تو ہماری 20 سال کی محنت لگ جاتی ہے. تب ہم اپنی ایک چھت بنا پاتے ہیں. ہم 5 بچوں کا کھانے کا انتظام کریں, 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں, تب 5 بچوں کو وقت پہ کھانا کھلا پاتے ہیں. ان مدرسے والوں کو دعائیں دیا کریں جو ایک چھت میں ایک کمرہ نہیں یہ سینکڑوں کمرے بناتے ہیں اور سال بھر میں ہزاروں لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں. یہ محنتیں کہاں سے ہوتی ہیں, یہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ میں نے کہا تھا یہ جماعت برکتوں والی جماعت ہے, یہ علماء کی جماعت ہے, جماعت بڑی عظمتوں والی جماعت ہے. کبھی ایسے بھی کہ مدرسوں میں آتے ہیں, سنے نوجوانوں اکثر سفر میں رہتے ہو, باہر رہتے ہو گے, دعاؤں کی ضرورت سبھی کو پڑتی ہے. اپنی زندگی میں دعاؤں کا دروازہ کھول لینا, ایک چشمہ لگا لینا جس سے دعاؤں کا ہمیشہ پانی رستا رہے, ایک درخت لگا لینا جس سے ہمیشہ دعاؤں کے جھونکے آتے رہے, ایک ایسا دریا کھول بنا لو کہ جس سے ہمیشہ دعاؤں کے دھارے رہتے رہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا اپنی کمائی میں مدرسے کے طلبا کا حصہ رکھا ہے. آپ کہیں نہیں رہے, جب یہ لقمے کھائیں گے
ان کے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، اللہ حکموں کے بدلے میں تمہیں برکت عطا، تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گا، اپنے کھانے میں آ علماء کرام کا حصہ رکھیں، طلبا کا حصہ رکھیں، آپ پردیس رہتے نیت کرنے مہینے میں جب آئیں گے نا ہم اتنے مدرسے میں دیں گے کہ اس سے حضور کے مہمانوں کا کھانا چلے، اس سے حضور کے مہمانوں کے پانی کا انتظام سب کچھ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ عادتیں بنا لیں، بڑی محنت سے مدرسے چلتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن مدرسوں میں کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے نا تو ہمیشہ ایڈوانس نہیں رہ جاتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطبخ کا کھانا کم پڑ جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، اگلے دن کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ وہ غیرت والی قوم ہے، وہ بڑی حیا والی قوم ہے، یہ کسی امیر کے دروازے پر رونا رونے نہیں جاتے، رات کی تنہائی میں مصلی بچھاتے ہیں، حضور کی طرح کرتے ہیں، یا رسول اللہ مہمان آپ کے ہیں، کھانا چل نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، آپ کا یہ باتیں سے رہے ہمارے قرآن سے نہیں آئے گی، کوئی ہمیں کچھ نہیں کرے گا، مہمان آپ کے ہیں، بات آپ تک جائے گی، سرکار برداشت نہیں ہوتا ہے، آقا کرم فرمائے، لقموں کا انتظار کرے، جب یہ رات کو ہوتے ہیں مصلی بچھاتے ہیں تو کرم مدینے سے ہوتا ہے، آقا کسی امیر کے دل میں ڈالتے ہیں، جا اٹھ کے جا اور سید کی چوکھٹ میں جا، جا کے راشن دے دے، خدا کی قسم جو بھی لے کے آتا ہے جیب اس کی ہوتی ہے، وہ مدینے والے بھی ہوا یہ سارے انتظام ضرور کرتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے درگاہ، پیتے ہیں تیرے درگاہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ مدارس ہمارے دین کے رفتار ہے، یہ مدارس ہمارے قوم کی محافظ ہیں۔ آج کی سب سے زیادہ کوشش اسی وجہ سے روکنے کی ہے، وہ جب آپ کو یہ حد ہو گئے تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی کام میں اذان دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ بند ہو گئے نا تو کوئی قبر میں اتار کے اذان پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اپنے مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، شانہ بشانہ کھڑے ہو اور یہ علماء سے اپنے عہد کریں، حضرت جی محنت کرنا آپ کا کام ہے، کندھے سے کندھا لگا کے آپ کا ساتھ دینا ہمارا کام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وعدہ کریں سارے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اپنے مدرسوں کے ساتھ رہیں، اپنے علماء کے ساتھ رہیں۔ اور میں بتا دوں آپ اپنا رہنما اپنا قائد اپنے علماء کو مان لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف 5 ٹائم کی نماز جانتے ہیں، انہیں صرف نماز جنازہ آتی ہے، نہیں، خدا کی قسم آج بھی علماء وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک سائنس کا تو پر بھی وہاں تک پر نہیں مار سکتا، یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے۔ علماء وہاں تک نہ جانتے جہاں تک سائنس کا نہیں جانتا ہے۔ آپ کسے 5 وقت کا امام نہیں سمجھتے، نہیں، آپ اپنے علماء کی اقتدا کریں، ان کے اشارے کا انتظار کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہا کریں، مگر بھلا اور ہماری قوم ہے، تمہاری قوم کو کسی کمزور گھر کے مولوی کو مولوی ماننے کو تیار نہیں، مولوی وہی کر رہا ہوتا ہے جو کرنی گاڑی سے اترے ہے نا، جس کی تنخواہ 90,000 ہو وہی کر رہا مولوی ہے، نہیں، حضور کی دین کا جو بھی علم بردار ہے نا ہم اس کے کپڑے دیکھ کے نہیں اس کی نسبت دیکھ کے عزت کریں۔ ان میں آپ کا کوئی بھتیجا ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی پوتا ہوگا، آج کے بعد بیٹا پوتا اپنی جگہ ہے لیکن نام لے کے آواز نہیں دینی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن جیسی دولت رکھ دی ہے، انہیں آپ کے ساتھ رہ کے پکارنا ہے، اپنے لیے نہیں بھتیجے والے مصطفیٰ کے لیے، مدینے والے مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے فرمایا گیا با ادب با نصیب بے ادب کم نصیب۔ ہمیں انشاءاللہ قرآن سے بھی پیار کرنا ہے اور صاحب قرآن سے بھی پیار کرنا ہے، اپنے علماء کا احترام کرنا ہے۔ حضور سے یہ ساتھ چل رہا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کی محنتوں کے نتیجے میں ہماری قوم کو اتنے حافظ قرآن ملے، اور دعا کرتے ہیں اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ بس اتنا ہی مناسب تھا جتنی بات میں نے آپ سے کر لی، میری بس التماس سے محتوانا اپنے آقائی مولانا سیدنا سنتی سرکار اویس مصطفیٰ نظم غلامی کی بارگاہ میں حضور چند جملے اپنی زبانی فیض جمعان سے ہم سامعین کے کمروں کے حوالے کریں تاکہ ان جملوں سے ہماری دنیا بھی دیکھ لو۔ ہاں انشاءاللہ اس بار جو یہ پروگرام بارش کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، آئندہ سال انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی اللہ چاہے گا
اور انشاءاللہ پھر کھل کے گفتگو بھی ہوگی اور ساری باتیں انشاءاللہ رہیں گی. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ لطیف کی مرضی سے کہا ہے, یہ اپنی مرضی سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ اب بس سرکار سے التماس ہے چند جملے نصیحت آمیز ہم لوگوں کی سماجوں کے حوالے فرمائیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. چلیں آپ آزادی کا نعرہ لگا کر کے استقبال کریں, اور استقبال ایسا ہونا چاہیے جیسا ہمارے مصطفیٰ کے گھر کا شہزادہ ہے. میں نعرہ لگاتا ہوں, جواب آپ کو دینا ہے. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ بہت آبادی کرتے ہیں, آگے والے چیز کی مرضی ہے. میں نعرہ لگا رہا ہوں, بولنے دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ صدقیہ, سرکار ویس مصطفیٰ واسطی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہماری جماعت کے بہت ہی مشہور معروف ہوتی اس کی حکومت صاحب سے بہت ہی اچھی تفریح سماعت کی. 5 منٹ رہیں گے چند جملے عرض کریں گے. اس سے پہلے مجھے 2 مرتبہ دعوت دی گئی جلسے میں آنے کے لیے. یہ صاحب اللہ سے پہل یہ صاحب اور یہ جنانی دیگر جو کمیٹی کی لوگ ہیں جس سے میں نام نہیں جانتا ان کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی, لیکن 2 سال ہے کسی مجبوری کی عمر کی بنا پہ میں نہیں آ سکا, جس کی میں یہ صاحب سے اور کمیٹی کے لوگوں سے اور دیگر لوگوں سے جو یہاں پہ ہیں رشتے داران سے میں معذرت چاہتا ہوں. اور اب کے لیے میں چلا بارش ہو رہی تھی بہت تیز, آگرہ ایکسپریس وے کے ساتھ بارش شروع ہوئی, پورانچل میں بہت تیز بارش. انہوں نے کہا کہ گاؤں واپس چلا جائے. میں نے کہا مجھے جلسے میں نہیں, مجھے کھیتا سرائے جانا ہے, جو لوگ جلسہ کرا رہے ہیں ان کے یہاں سید صاحب کے یہاں. اگر جلسہ ٹھیک ہے ہو رہا تو ہونا, نہیں ہوگا تو سید صاحب ہم سے بیٹھ کے سب سے ملاقات کرنے میں واپس آ جاؤں گا, کیونکہ میں جانی والے صاحب مجھے جانا ہی جانا ہے. تو میری اللہ تعالیٰ نے حاضری کرا دی, وعدہ پورا کرایا. اور یہاں پہ جو اس طرح سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہاں پہ میں نے روشنی دیکھی, جو انتظام دیکھا, ایک بہت ہی مقبولہ ہے کہ اہل بتا رہے ہیں کہ ہمارا عظیم تھی. بالکل وہی اندازہ ہوا سجاوٹ دیکھ کر کے اور یہاں کا جو انتظامات دیکھ کر کے اور آپ کا جو لوگ ملاقات ہوئی ان کے حوصلے ان کے بلبلے دیکھ کر کے اندازہ یہ لگا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. اور آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن بہت اچھی طرح مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اور اس جشن کو قبول فرمائے. جلسے جو ہوتے ہیں ان کا مقصد آپ حضرات جانتے ہیں کہ جلسے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ جلسے میں آپ حضرات آئے اور قربان تشریف لائے ہیں, ان کی باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. یہی جلسے کا مقصد مسلمانوں ہوتا ہے. اور اس بارش میں اس موسم میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بہت تعجب کی بات ہے. اتنے لوگ اس بارش میں اتنی موسم خراب ہونے کے بعد بھی اتنے لوگ موجود ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر تو صحیح ہوتا یہاں پہ کتنا مجمع ہوگا, کتنے لوگ ہوتے ہیں. اور بڑی خوشی ہے یہاں آ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی مل رہی تو حاضری ہوگا اور پھر خالد سے آپ سے ملاقات ہوگی. اور آج کل جانتے ہیں آپ لوگ کہ یہ فتنوں کا دور ہے, طرح طرح کے فتنے چل رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں. زیادہ باتوں سے موبائل جو آ گیا ہے
ये इंटरनेट है और सोशल मीडिया फलाना फलाना मैं कुछ चलाता नहीं जानता, लेकिन काम करता हूँ उससे। इसके जरिए बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे अकीदे को खराब करती हैं। हमें सिर्फ अपने बुजुर्गों को देखना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों का क्या अकीदा रहा और हमारे बुजुर्ग किस तरह से चलते थे, उनका अकीदा क्या था और उनके मामला क्या थे। मोबाइल से इनसे उनसे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बेलगाम को रहने वाला हूँ, अपना जानते हैं। बेलगाम लखनऊ के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है हरदोई, लखनऊ से मुतसिक, और उसी हरदोई में कस्बा है बेलगाम, वहाँ पर रहने वाला हूँ। मेरे जैसे आला सैयद मोहम्मद साहिब जनाबी सुबरा मासिर आज 614 हिजरी में तशरीफ लाए दिल्ली, और उसके बाद ख्वाजा साहब की बारगाह में तशरीफ शरीफ गए और उससे कहा कि बुजुर्ग को भी कर लीजिए। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा मेरे खलीफा कुतुब दरबार से वहाँ चले जाओ। तो मैंने हाजिरी की सलाम किया, देखा और अगर ज़मीर हज़रात के ये लोग पहचान समझ गए मेरे मस्जिद से भेजा है, बिठाया, आपको मुहीब किया, खिलाफत दी और उस वक्त फरमाया कि तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम जाओ और जा करके दीन की तस्दीक करो और इंसानियत के पैगाम को काम करो। तो मेरे ज़ियारा के नाम तशरीफ लाए, तकरीबन 800 साल हो चुके हैं। उस 800 साल से जो सिलसिला चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक बड़ी तहरीक है। मेरे यहाँ जो मेरे बुजुर्गों का अकीदा था, जो मेरे रिश्तेदार मदीना शरीफ से लेकर के चले, वासित आए, वासित से दिल्ली आए, दिल्ली से इस्लाम आए, जो अकीदा मेरे जैसे अंदर ले करके मदीने से आए थे और जो आज तक अकीदा चला रहा है, उसी अकीदे को हम मसलके आला हज़रत है। और ये मेरे मुर्शिद का हुक्म लिखा है कि एक जगह जाओ, ये ऐलान करते रहो कि मसलके आला हज़रत में मजबूती से कायम रहे। तो यही आपसे मेरी आज की नसीहत समझ लीजिए, अल्लाह हमको ये वसीयत समझ लीजिए कि मसलके आला हज़रत में मजबूती से कायम रहे। और इस वक्त एक बहुत बड़ा फितना चल रहा है, लोग पूरे तरह की बातें करते हैं, कहीं कोई कुछ जिन की शान में मुस्ताफी कर रहा, कहीं कोई किसी सहाबी की शान में मुस्ताफी कर रहा। तो मेरे बुजुर्गों का जो अकीदा रहा वो अकीदा ये था कि अफजल बशर अंबिया की तहकीक सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला यानी अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल बशर जो है वो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर है। हर मामले उसके बाद बतदरीज सय्यदना फारूक आज़म, सय्यदना उस्मान गनी, सय्यदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और दीगर जुमला सहाबाए किराम जिसमें हज़रत अमीर मुआविया भी शामिल है, उन सबकी इज्जत और तकरीम हमारे ऊपर वाजिब और लाज़िम है। किसी सहाबी के बारे में ज़रा बराबर शेरे गोई करना या गुस्ताखी करना ये बिल्कुल रवा नहीं है। इन सबकी इज्जत करना, सबका एहतराम करना हमारे ऊपर लाज़िम है। यही अकीदा हमारे 800 साल जो बुजुर्ग यहाँ पे आए, उनका मदीना शरीफ से लेकर के आए, अपने बुजुर्गों से लेकर के आए, उनका यही अकीदा था। यही अकीदा मेरा भी है और यही अकीदा जुमला अहले सुन्नत वल जमात का होना चाहिए। अगर इसके खिलाफ है तो ये समझ लीजिए कि आपके अकीदे में तो कभी नहीं है, कहीं नहीं आपके अकीदे में कभी है। अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है मुसलमान, इसी में मजबूती से कायम रहे। जितने भी आप किताबें उठा करके देखेंगे, मुताला करेंगे, जो ही बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं 500 साल 600 साल 800 साल जितने पुराने बुजुर्ग थे, सबका यही मसलब यही अकीदा था और उनका यही मसलब था। जैसे आला की आप तारीख उठाएंगे, जो उठा करके बड़े बड़े लोगों ने, उलमा ने, बड़े बड़े मौलवियों ने तारीख लिखी है। जब दिलवान का जिक्र आया और मेरे जैसे आला सैयद मोहम्मद साहिब सोबा के गुलामी का जब जिक्र किया और जिक्र करने के बाद जब उन्होंने कहा कि ये क्या थे, तो लिखते हैं कि मसलकन हनफी और मसलकन सूफी। जाहिर समझ मसलकन हनफी हुए जो हमारा मसलक है, जमात ने कहा है, ने कहा है कि इसी पे मजबूती से कायम रहे, यानी मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे, इसी पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और अपना सब्रेगी इंशाअल्लाह। जिंदगी रही आपका होगी और
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उन्होंने बताया कि आप मेरे सब लोग उठे हुए हैं। मैं मेरे बहुत मामूली आदमी हूँ, लेकिन बुजुर्गों के निस्बत है, उस निस्बत की बिना पे आप लोग उठे। अल्लाह ताला उस निस्बत का पूरा फैज़ आप हज़रात को अता फरमाए। इज्जत को सलाम करते हैं। जो हजरात को मुरीद होना है, वो हजरात जल्दी से आगे आ जाए, या ये कपड़ा उधार ना है, हजरात से पकड़े लें और हजरत जो पढ़ा है उसे आप जो जहाँ बैठा है वो कपड़ा फैला दे। अरे यहाँ से के पास ना पहुंचे तो उनके हाथ में रुमाल होगा, उसके रुमाल जोड़ करके ताकि पीछे तक पहुंचाने के बाद हो जाए। आप बैठ जाए, आप बैठे और पीछे जाके और पीछे जाएंगे। आलमगीर भाई, ये रुमाल इसमें जोड़ दें आप, रुमाल जोड़ ताकि इधर से ये चला जाए और रुमाल। अरे यार वहीं रहा, पहुँचे वहीं रहा, पीछे इधर भी आई यार। यावत जिनके सबों के सारे कुरान का खाद रखा जाएगा और ये सिलसिले में काफी लोगों के बाद माफी के नामों से मुलायदा करेंगे। हार जिंदगी है भला भला भला। अरे ना हो आप बैठ जाए, उसके बाद